أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. محترم سامعین، قرآن پاک کے دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ سے ایک آیت کا دوسرا حصہ پڑھا گیا ہے. اس حصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی زمانہ جاہلیت کے ایک عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اس کا رد فرمایا ہے. وہ عقیدہ کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب وہ لوگ حج کا احرام باندھ کر اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے، پھر بعد میں گھر میں جانے کی ضرورت محسوس ہوتی تو حالت احرام میں گھر کے دروازوں سے وہ داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے کی جانب سے سوراخ لگا کر یا سیڑھی کے ذریعے سے اوپر چڑھ کر چھت کے ذریعے سے گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے. چونکہ حالت احرام میں گھر کے دروازے سے داخل ہونا برا مانتے تھے وہ لوگ، اور اس کام کو عبادت سمجھ کر کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس میں خانہ کعبہ کی تعظیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو رد فرمایا ہے اور کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے کی جانب سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو. اس آیت کی تفسیر کے تحت حضرات مفسرین حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو نقل کرتے ہیں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب حج کا احرام باندھ لیتے تھے تو پھر جب ضرورت محسوس ہوتی گھر میں جانے کی تو گھر کے پیچھے کی جانب سے داخل ہوا کرتے تھے، اور ایسی حالت میں یعنی حالت احرام میں گھر کے دروازوں سے جانا برا مانتے تھے. اور یہ طریقہ مدینے کے انصار لوگوں میں بھی تھا کہ جب وہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ المنورہ جاتے تھے تو وہ لوگ حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے وطن واپس لوٹتے تو اپنے گھر کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہی جس طرح اہل مکہ کیا کرتے تھے پیچھے کی جانب سے داخل ہوتے تھے. ایک انصاری صحابی حج کے واپسی کے بعد جب وہ گھر کے دروازے سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو عار دلایا اور یہ کہا یہ تم نے کیا کام کیا، کتنا برا کام کر دیا. تو جب لوگوں نے عار دلائی تو اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. تو اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم لوگوں کو سمجھنے کی یہ بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے کچھ افعال، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور جب ان اعمال سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے آبا و اجداد سے طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر دین آبا و اجداد کے طریقے پر چلنے کا نام ہوتا تو نعوذ باللہ نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں، قرآن کی ضرورت ہی نہیں. تو اسی لیے ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے طریقوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں اگر ہمارے آبا و اجداد صحیح طریقے پر چل رہے ہیں تو بھی اچھی بات ہے،
اگر ان کا راستہ الگ ہے تو ہمیں قرآن اور احادیث کو دیکھنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ یہ تو انسان کو چاہیے کہ ہر کام میں تقوی کو تلاش کرنا چاہیے، چونکہ تقوی ہی کے اندر کامیابی ہے۔ اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زمانے جاہلیت کی عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن احادیث اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔